السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری پیش خدمت ہوں، اور میں اپنے تمام شاگردوں کو، اپنے خانوادے، اپنے سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ سے منسلک تمام مریدین کو اپنے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری تربیاتی نشست جو کہ ہفتہ وار کلاس ہوتی ہے، وہ اس سے ہٹ کے ہے، اور آج کی نشست میں ہم ایک ایسے وظیفے یا ایک ایسی دعا کے متعلق پڑھنے والے ہیں جسے دنیا دعائے فاطمی کا نام دیتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پتہ چلا کہ میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں چند مال غنیمت میں سے چند بکریاں آئی ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ فاطمہ، پچھلے 1 مہینے سے ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلا، جاؤ اور اپنے بابا سے کہو کہ وہ مال غنیمت میں سے کچھ ہمیں بھی دے دیں۔ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جب گئیں اپنے بابا کے پاس، یا بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نہیں کہا بلکہ آپ خود ہی گئیں حالات کے فکر اور فاقے سے تنگ آ کر۔ جنتی جوانوں کی سردار کی ماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا علیہ السلام جب آپ کے اور میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اطہر میں حاضر ہوئیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پچھلے 1 مہینے سے میرے گھر کا چولہا نہیں جلا۔ آج ہم لوگ فقر و فاقے کو برداشت نہیں کرتے، اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں، حضرت صاحب ہمیں کوئی وظیفہ تعلیم کریں، ہم بڑے پریشان ہیں۔ جنت کی مالکہ، انبیاء ختم الرسل کی بیٹی، اسد اللہ الغالب کی زوجہ، حسنین کی ماں، جنتی عورتوں کی سردار، ایسی بطول بی بی کہ جس کی روح بھی اللہ رب العزت نے خود قبض فرمائی، اور درجہ اور مقام اتنا کہ قیامت والے دن غیب سے آواز آئے گی اللہ رب العزت کی کہ لوگوں نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کی سواری گزر رہی ہے۔ اتنا بلند مقام شان کے باوجود کہ گھر میں فاقہ، گھر میں فقر اور فاقہ، گھر میں تنگ دستی اور غربت، تو یاد رکھیے یہ جو تنگ دستی ہے یہ تجھے آگے بڑھانے کے لیے، اور اس کے متعلق میں اپنی ایک پوری کلاس آپ کو پڑھا چکا کہ مصیبت کی فضیلت، جی ہاں مصیبتوں کی بھی فضیلت ہے۔ اگر مصیبتوں کی فضیلت نہ ہوتی تو خدا کی قسم کبھی بھی اللہ کی آزمائش اللہ والوں پر کبھی نہ برستی۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آئیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور آ کر جب یہ درخواست کی تو قربان جاؤں آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا عجیب جواب عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، تمہیں 5 بکریاں دے دوں یا تمہیں 5 دعائیں سکھا دوں؟ اب یہ کتنا بڑا امتحان ہے کہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے میرے گھر کا چولہا نہیں جلا، اور یہ اعمال دیکھیں، آج لوگ ہمیں کامنٹس کر کے، ہمیں سوال کر کے کہتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ورد اور وظیفوں کی دنیا کہاں لکھی ہے؟ یہ تو کفر اور شرک ہے معاذ اللہ۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج رسول دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، 5 بکریاں دے دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو روایتی
جو ہمارے نقطہ نظر سے جو جواب بنتا تھا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائیے اور 5 بکریاں بھی دے دیجئے اور 5 دعائیں بھی سکھا دیجئے۔ لیکن سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے وہ 5 دعائیں سکھا دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ دعا وہ دعا ہے جو مجھے ابھی ابھی جبریل سکھا کر جا رہا ہے، اور جبریل کہا جاتا ہے، محدثین اور مفسرین نے یہاں لکھا، محققین نے لکھا کہ یہ دعا خاص طور پہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو وحی کے ذریعے کر کے آپ کو سکھائی، آپ تک پہنچائی، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ ابھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آنے والی تھیں، تو اللہ نے آپ کے آنے سے پہلے اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک پہنچا دیا، کیونکہ یہ دعا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے ہی تھی۔ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھے وہ 5 دعائیں سکھا دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تو جب بھی اللہ سے دعا کیا کر تو یہ الفاظ کہہ کر اللہ سے دعا کیا کر، اللہ تیری دعا کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا، اللہ تیری دعا کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ یہ ایسی دعا ہے جسے دعائے جبریل بھی کہا جاتا ہے، اور عام طور پر محدثین اس کو دعائے فاطمی کا نام دیتے ہیں، جو کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے اتاری گئی اور آپ کے گھر کے فقر اور فاقے کو ختم کرنے کے لیے اتاری گئی۔ معاذ اللہ آپ کے گھر تو فقر و فاقہ تھا ہی نہیں، یہ تو اختیاری فقر و فاقہ تھا۔ اللہم اجعل رزقا آل محمد قوتا، یہ تو اس دعا کے اثرات تھے جو اللہ کے نبی نے مانگی تھی کہ اے اللہ میری آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے، میری آل کا رزق تھوڑا کر دے۔ یہ تو فقر تھا، اور یہ فقر اختیاری تھا۔ فقر بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک فقر ربی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور ہر حال میں اس کو قبول کرنا پڑتا ہے، اور ایک فقر اختیاری ہوتا ہے جو کہ اللہ والا مجذوب اپنی ذات کی تعلیم و تربیت کے لیے راہ سلوک کو آسان کرنے کے لیے فقر کو اختیار کرتا ہے، فاقے کو اختیار کرتا ہے، اور اسباب سے نظریں ہٹا کر صرف مسبب الاسباب کی طرف جب انسان نگاہیں اٹھا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس اختیاری فقر کی وجہ سے اللہ اس کو مقام عطا فرماتے ہیں۔ ویسے بھی راہ سلوک کے اندر روزے کی بڑی اہمیت ہے، بھوکے رہنے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت پیر سید یوسف شاہ مشہدی سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت پیر سید قلندر شاہ مشہدی سبزواری جو کہ شمسی سبزواری سید تھے اور آپ شاہ شمس تبریز کی اولاد سے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سبزوار میں تجدید بیت کے لیے گیا تو وہاں پر پہنچ کر مجھے میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس جیب میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت میری جیب میں چند روپے ہیں، جس پر میرے مرشد نے مجھے جواب دیا کہ ان پیسوں کو صدقہ کر دو اگر راہ سلوک کی منازل کو طے کرنا چاہتے ہو۔ وہ چند روپے تھے تو آپ نے ان کو صدقہ کر دیا۔ جب وہ صدقہ ہو گئے اور صدقہ ہونے کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے جب آپ کے پاس پیسے سارے ختم ہو گئے تو حضرت نے آپ کو ایک ذکر عطا کیا جو کہ آپ نے چلتے رہنا تھا اور پڑھتے رہنا تھا۔ سیم اسی طریقے سے وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ آپ کے کپڑے پھٹ گئے، آپ کی جوتیاں پھٹ گئیں، اور آپ پر حال یہ ہوا کہ آپ مارے بھوک کے کئی دن گزارتے، فقر اور فاقے نے آپ کو آ گھیرا، لیکن آپ ثابت قدم رہے اور اپنے ذکر اور اذکار میں لگے رہے، یہاں تک کہ آپ کو راہ سلوک کے وہ کمال حاصل ہوئے جو کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ جو فقر ہے، راہ سلوک میں فقر کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ محمد کو اس فقر پر فخر ہے، میں محمد اس فقر پر، فقر اختیاری پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ لوگ میری اولاد کو بھوکا پیاسا دیکھ کر اپنے دکھ بھول جائیں گے، لیکن آج امت محمد ہر دوسرا تیسرا انسان رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔
تو یہ وظیفہ جو دعائے فاطمی ہے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا باقاعدہ اہتمام فرما لے، صبح اور شام یا پھر ہر نماز کے بعد کم از کم آپ اس دعا کو ایک بار پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کریں، یا اس کی ایک تسبیح کر لیں، یا اس کو 40 بار کر لیں، یا اس کو 27 بار کر لیں، یا اس کو 7 بار کر لیں، یا اس کو کم از کم 3 بار کر لیں، اور بالکل بھی کم تو ایک بار لازمی اپنی دعا میں، دعاؤں کے شروع میں اور آخر میں اس دعا کو مانگ کر، اس دعا کے ان الفاظ کو پڑھ کے اللہ سے اپنے فقر اور فاقے کی دوری کی دعا کریں، اور پوری امت محمدیہ کے فقر اور فاقے کی دوری کے لیے دعا کریں، تو اللہ رب العزت اس شخص پر اپنے خصوصی انعام اور اکرام نازل فرمائیں گے، کیونکہ وہ ذل جلال والاکرام ہیں۔ ان کا ذل جلال، ان کا کرم صرف سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے بابا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے۔ تو جو شخص اس دعا کا باقاعدہ اہتمام رکھے گا، آپ یقین کریں، یہ میں گارنٹی نہیں دے رہا، آپ کے اور میرے آقا و مولا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، جب تو ان 5 ناموں سے اللہ سے دعا کرے گی تو اللہ تجھے خالی نہیں لوٹائے گا۔ اب مہر لگ گئی اس پر سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ جو بھی شخص، یا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو رسول کی امت تک بھی ان کا تصرف پہنچا، اور ان کی روحانیت آج بھی ان الفاظ میں چھپی ہوئی ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ روزگار کی وجہ سے بے حد پریشان ہے، رزق کی وجہ سے بے حد پریشان ہے، ہمارے واٹس ایپ گروپ میں یا جو سوال و جواب کا ہمارا سلسلہ ہے اس میں بہت زیادہ سوالات ہیں، رزق کی پریشانی کے، تو میں ہر انسان کو بجائے فردن جواب دینے کے، میں نے بہتر یہ سمجھا کہ کیوں نہ میں اس کی پوری ایک کلاس ریکارڈ کراؤں، جس میں میں آپ کو دعائے فاطمی کا مکمل شان نزول اور یہ کس کے لیے اتاری گئی اور کن شخصیات پر اتاری گئی اور ان کا روحانی تصرف کیوں ہے، دعائے فاطمی کیا ہے اور اس کے پڑھنے کے طریقے کیا ہیں، اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ دعا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو تعلیم کی تو آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، تو اللہ سے جب دعا کیا کر تو ان الفاظ کے ساتھ کیا کر، یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 الفاظ صرف آپ نے اپنی بیٹی کو تعلیم کیے، اور جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ان 5 الفاظ پر مشتمل وظیفہ لے کر واپس آئیں تو آپ مایوس ہو کر نہیں آئیں، بلکہ آپ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، اور آپ جب واپس آئیں تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم گھر بیٹھے تھے، وہ فرمایا کہ فاطمہ کیا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے سارا قصہ جب بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے پھر کیا کہا؟ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا علی المرتضیٰ، میں نے اپنے بابا سے کہا کہ آپ مجھے وہ 5 دعائیں سکھائیں، مجھے 5 بکریاں نہیں چاہیے، مجھے 5 دعائیں سکھا دیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اس انتخاب پر انتہائی خوش ہوئے، اور آپ بے تحاشا آپ نے خوشی کا اظہار کیا، اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو نے سچا سودا کیا، تو نے بالکل صحیح کیا۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ دعائے فاطمی کے طریقہ کار کیا ہیں، دعائے فاطمی کو ہم اس کا پڑھنے کا اہتمام کیسے کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دعائے فاطمی پڑھنے کی باقاعدہ طور پر اجازت لیجئے گا۔ سب سے پہلے ویسے جو ہمارے سلسلے کے ساتھ لوگ منسلک ہیں، جو میرے کارواں سورہ اخلاص کا حصہ ہیں، ان کو الگ سے کسی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میری طرف سے ان سب کو اس کی اجازت ہے۔ اور جو عام لوگ ہیں ان کو اجازت کا اذن اس لیے نہیں دیا جا رہا کیونکہ یہ دعا
خاص دعا ہے. جب آپ با اجازت طور پہ اس دعا کا اہتمام کریں گے تو آپ اس کے اندر ایک عجیب نور کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ دعا ہمارے خانوادے میں ہمارے پیر و مرشد بہت عرصہ تک پڑھتے رہے، اور مجھے پھر انہی سے اجازت ہوئی، اور آپ کو پیر سید قلندر شاہ سے، اور پیر سید قلندر شاہ کو پیر سید پھول شاہ سے، اور پیر سید پھول شاہ کو پیر سید محبت علی شاہ سے، اور پیر سید محبت علی شاہ کو شاہ شمس تبریز سے، اور شاہ شمس تبریز کو ایران میں ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے ان سے، اور اس طریقے سے اس کی پوری صحیح سند ہے میرے پاس موجود ہے جس سے مجھے اس دعا کی اجازت ہوئی. باقی ہمارا دعا آپ کا اجازت لینے کا جو اذن ہے اس میں کوئی ایسا ہمارا پروسیس نہیں ہے کہ دنیا داری کا، ہمارے پاس کوئی دنیا داری کا کوئی پروسیس نہیں ہے. اس کی دعا اجازت اذن فی سبیل اللہ ہے. صرف اجازت لینے کا جو مقصد ہے، اجازت جو ہوتی ہے وہ ایک نور ہوتا ہے، اور جب وظیفہ لینے والا اور اجازت لینے والا اپنے شیخ سے، اپنے روحانی اسکالر سے، اپنے ٹیچر سے، یا کسی بھی اس شخص سے جس سے اجازت طلب کرتا ہے، اور جب وہ شخص اسے اپنی زبان سے اجازت عطا کرتا ہے تو اس شخص کی زبان کے اندر جو اس وظیفے کا نور ہوتا ہے وہ بھی اس شخص میں منتقل ہو جاتا ہے. مولانا روم اور شیخ سعدی جیسے بڑے بڑے بزرگان دین، پیر سید جماعت علی شاہ جیسے بڑے بڑے بزرگان دین، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جیسے بڑے محدثین اور مفکرین جیسے لوگوں نے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کیا گھوڑوں اور خچروں اور پیدل، صرف اور صرف اجازت کے اذن کے لیے کہ حضرت آپ ہمیں اس وظیفے کی اجازت عطا فرمائیے. اگر اجازت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو آپ کو کبھی بھی سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ ایسے ہی پڑھ لیتے. اجازت سید ہمارے اور آپ کے مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. ثابت ہے کہ جب جنات میں سے چند لوگ آپ پر ایمان لے آئے تو آپ نے ان کو باقاعدہ طور پہ کچھ اعمال کی اجازت اور اذن عطا فرمایا. آپ باقاعدہ طور پہ احادیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ طور پہ اجازت کے ثبوت ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مختلف صحابہ کو مختلف دعائیں سکھائیں، اور آپ نے فرمایا کہ پہنچا دو میری طرف سے اگر تم پر ایک لفظ بھی ہے آگے. تو یہ اجازت ہی تھی جو آگے پہنچائی جاتی ہے. تو اب جو اجازت طلب کی جاتی ہے تو اس میں نہ صرف اجازت ملتی ہے بلکہ اس وظیفے کا نور بھی ملتا ہے. تاہم چند لوگ ہیں جو اجازت کی آڑ میں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو اتنے گروپوں میں شیئر کر دیں، ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، یا آپ ہمیں اتنے پیسے بھیج دیں تو پھر ہم یہاں سے آپ کو اجازت کا سرٹیفکیٹ جاری کریں گے. ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جب اجازت طلب کریں گے تو آپ کو اجازت دے دی جائے گی، اور جب آپ باقاعدہ طور پہ کسی بزرگ یا روحانی شخصیت کے زیر اثر بیٹھ کے ان وظائف کی دنیا میں قدم رکھیں گے تو آپ یقین کریں کامیابی آپ کا مقدر ٹھہرے گی، اور دنیا میں آپ کا نام ایک عزت اور وقار کے ساتھ لیا جائے گا. تو اس کا جو طریقہ کار ہے دعائے فاطمی کا وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے. اول اور آخر ایک بار درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے. سب سے پہلے جب آپ یہ پڑھ چکیں تو پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، اور اس پڑھے گئے کلام کا ہدیہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جو ہے نا پاکیزہ روح کے لیے آپ نے وقف کر دینا ہے، ان کو ہدیہ کر دینا ہے، ان کو ایصال ثواب کر دینا ہے. اور ایصال ثواب کرنے کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پہ اس وظیفے کی ابتدا کر دینی ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کم از کم 40 بار روزانہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. اس وظیفے یہ 5 الفاظ ہیں، یہ آپ نے باقاعدہ طور پہ پڑھنے ہیں. آپ اس کو 40 بار اپنے ورد میں رکھیے روزانہ کی بیس پر، اور کوشش کیجئے کہ ہر دفعہ اس عمل کو پڑھنے سے پہلے آپ ایک دفعہ درود ابراہیمی اول اور آخر ضرور پڑھ لیں، کیونکہ اس دعا کا تعلق آپ کے اور ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سے منسوب ہے. تو جب آپ آل محمد پر درود پڑھیں گے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تک آپ کا درود پہنچ جائے گا، اور پھر ان سے جو تصرف آپ کو حاصل ہوں گے وہ لکھنے اور بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں.
اس کائنات میں کوئی بھی شخص ولی نہیں بن سکتا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ولایت کے بغیر، مانے بغیر۔ اور ولائے علی اتنی ہی ضروری ہے، یہ محض شیعہ کا رکن نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے، احناف کے علماء نے، سب علماء نے متفقہ طور پہ اس حدیث کو مانا کہ جس میں کہا گیا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولِينَ، کہ لوگ پلِ صراط پر ان کو روک کر پوچھا جائے گا کہ تم سوال کے جواب دے ہو، تو وہ پوچھیں گے کہ کیا جواب ہے؟ تو پھر اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم حضرت علی کی ولایت کو مانا کرتے تھے یا نہیں؟ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ بطول بی بی ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی زوجہ پاک ہیں، اور یہ وظیفہ چونکہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، تو آپ اگر وظیفے سے پہلے ایک دفعہ ان کو فاتحہ ایصال ثواب کر دیں گے تو اس وظیفے کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے، اور آپ حقیقت میں اس وظیفے کی روحانیت اور لطائف کو پا سکیں گے، اور رزق، فقر، فاقہ تو آپ کو چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ میں آپ کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہم انسان ہیں، ان کان ظلوما وجہولا، ہم انسانوں میں کمیاں اور بیشیاں ہو سکتی ہیں، لیکن رب سچا، اس کا رسول سچا، اس کا کلام سچا، اور اس کے وعدے سچے۔ اس پر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کملی والے مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یا جب میری بیٹی فاطمہ تو ان دعاؤں کے ساتھ اللہ کو پکارے گی تو اللہ تیری پکار کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ آپ اس وظیفے سے دعائے مستجاب بن سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا اسم اعظم سمجھیے کہ جس سے آپ اپنی تمام مرادوں کو حاصل کر سکتے ہیں، نہ صرف فقر اور فاقے کو دور کر سکتے ہیں بلکہ آپ اللہ کا قرب پا سکتے ہیں، آپ اپنی روحانیت کے اندر تصرف پا سکتے ہیں، اپنی روحانیت کو بڑھا سکتے ہیں اس وظیفے کے بطور۔ تو جو میرے شاگرد حضرات ہیں جو سورہ اخلاص کا کاروان میں شامل ہیں، سورہ اخلاص کو پڑھ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ 40 بار روزانہ اس دعا کا اہتمام کریں، اور جس کسی کو بھی دم کریں تو اس میں بھی اسی دعا کے الفاظ شامل ہوں، جس کے لیے بھی دعا کریں، جس کے لیے بھی رزق کی دعا کریں۔ اگر آپ کسی کے گھر جائیں اور رزق کے لیے دعا کریں تو ان 5 الفاظوں کے ساتھ آپ دعا کریں۔ اگر کوئی میری کلاس آج کا امام مسجد دیکھ رہا ہے تو آپ ان 5 الفاظوں سے دعا کیا کریں، اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد فرمائیں گے ہی نہیں۔ اور جب آپ راہ سلوک میں سفر کر رہے ہیں اور باقاعدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ہدیہ اور ایصال ثواب کرنے کے بعد اس دعا کا اہتمام فرمائیں گے تو پھر آپ کے اندر جو روحانیت بیدار ہوگی اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ آپ کے اندر کس قدر روحانیت بیدار ہوگی اور آپ کس قدر روحانیت کے عروج اور فن کمال کو پہنچیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آج کی ہماری گفت و شنید آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ تاہم اگر کسی بھائی کا کوئی روحانیت سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے، یا آپ کسی روحانی مسئلے کا شکار ہیں، یا آپ روحانیت کو سیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ سے کوئی روحانی بیماری ریلیٹڈ ہے، یا بدنی اور جسمانی بیماری سے آپ پریشان ہیں، آپ کی ازواجی، گھریلو اور دنیاوی زندگی میں، کاروبار میں کوئی مسائل کا آپ شکار ہیں، تو آپ بالکل فری آف کاسٹ ہم سے سوال کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ آپ کے سوالات کا جواب دے گا۔